مختار مسعود کی کتاب لوح ایام سے ایک باب۔ اور اللہ کسی قوم کے ساتھ اپنا معاملہ اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی روش میں تبدیلی نہ کرے۔ القرآن۔ چراغ اور دریچے کے نام۔ وہ چراغ جسے اندھیرے چھٹ جائیں گے، اجالا ہی اجالا ہوگا، بے سمت سفر کو سمت میسر آئے گی۔ اور وہ دریچہ جو ایک روشن مستقبل کی جانب کھلتا ہے، جسے تازہ ہوا آئے گی اور جہان تازہ کی خبر لائے گی۔ اس وقت میں روپوش ہوں، زیر زمین چھپا ہوا ہوں، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ خدا، ادب اور شعر کا تعلق روئے زمین سے ہے، میں ہرگز سطح زمین پر نہیں آؤں گا۔ میں ان درسی کتب کے لیے پیدا نہیں ہوا جو اسکول اور کالج میں پڑھائی جاتی ہیں۔ اگر تم دیکھنے کی خواہش رکھتے ہو تو کوہ ایورسٹ کی چوٹی سے تیل کے ایک کنویں میں جھانک کر دیکھو، دیا سلائی جلا کر نیچے پھینکو تاکہ میں دنیا کو جلا کر خاک کر دوں۔ میں اس وقت زیر زمین ہوں، صرف میری آگ روئے زمین پر ظاہر ہوگی۔ ایک ایرانی انقلابی شاعر کا ترجمہ۔ فہرست مضامین میں لوح ایام کا پہلا حصہ شاہ نامہ کہلاتا ہے۔ باب اول ہے مارگلا سے البرز تک۔ میں وہاں موجود نہ تھا، اور ہوتا بھی کیسے، کیونکہ یہ بات 2500 سال پرانی ہے۔ ایران کے جنوب سے ایک زیر فرمان اٹھا اور فرما روا کو شکست دے کر بادشاہ بن گیا۔ حوصلہ مند شخص تھا، محض ایک ملک کی بادشاہت پر کیوں کر قناعت کرتا، شہروں شہروں اپنا جھنڈا گاڑتا ہوا اور ملکوں ملکوں دوسروں کے جھنڈے سرنگوں کرتا ہوا دریائے فرات کے کنارے بابل تک جا پہنچا، جو اس زمانے کا سب سے بڑا شہر تھا، دیوتاؤں کا شہر، بہت بڑی سلطنت کا دارالسلطنت، تین طرف تہ بتہ مضبوط فصیل، چوتھی جانب فرات کا دریا، قلعہ بندی مکمل۔ بظاہر یہ شہر ناقابل تسخیر نظر آتا تھا، مگر ایک کسر تھی، وہ یہ کہ لوگوں میں اتفاق اور اتحاد نہ تھا۔ آپس میں ان بن، حکومت سے بیزار، بادشاہ سے ناراض، ملک اور مستقبل سے لا تعلق۔ بے چینی کے کئی اسباب تھے۔ ایک سبب یہ بے ڈھب اعتراض تھا کہ مقامی دیوتاؤں کی بہتات کے باوجود بادشاہ نے پوجا پاٹ کے لیے غیر ملکی دیوتاؤں کے بت کیوں درآمد کیے۔ لوگ بتوں سے ان کی قومیت اور خداؤں سے ان کی شہریت پوچھتے تھے۔ جہاں انسانوں کے ساتھ دیوتا بھی مقامی اور مہاجر کی بحث میں شامل ہو جائیں اور درآمد برآمد کے جائز یا ناجائز ہونے کے جھگڑے میں فریق بن جائیں، وہاں حملہ آور کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ بابل پر چڑھائی کرنے والے کا راستہ یہ پراگندہ حال لوگ کیسے روکتے؟ اگر ذرا سی دیر کے لیے سے کسی نے روکا تو وہ دریائے فرات تھا۔ حملہ آور نے حکم دیا کہ دریا کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ حکم بجا لانے والوں نے نہریں کھودی اور دریا کا رخ موڑ دیا۔ تاریخ کے دھارے کا رخ خود بخود تبدیل ہو گیا۔ اس جنگجو بادشاہ نے نہ جانے کیوں چن چن کے وہ سارے علاقے فتح کیے جن کے نام آنے والے زمانے میں متروک ہونے والے تھے۔ آج کل ایسے نام سننے میں آتے ہیں، نہ کہیں نقشے پر دکھائی دیتے ہیں۔ مشکل اتنے کہ نام لینا چاہیں تو زبان موٹی پڑ جائے۔ شاید وہ ان لوگوں کو سزا دینا چاہتا تھا جنہوں نے اپنی بستیوں کے نام رکھنے میں عام آدمی کی سہولت کا خیال نہیں رکھا۔ ان غیر معروف علاقوں کا محل وقوع معلوم کرنے کے لیے میں زمانے قدیم کی آثار شناس سے رجوع کرتا ہوں۔ میڈیا شمال مغرب ایران ہے، لیڈیا مغربی ترکیہ ہے، پارتھیا شمالی ایران کا پرانا نام ہے، بکٹیریا افغانستان ہے، بلخ کو ان دنوں باختر کہتے ہیں اور ہمدان کو اقتباسانہ۔ رہا گیدروشیا تو وہ اپنے مکرانیوں والا مکران ہے۔ الغرض وہ مقامات جنہیں ہم کسی دوسری دنیا کا حصہ سمجھتے تھے، اپنے گرد و پیش کے جانے پہچانے علاقے نکلے۔ وہ شخص اپنے قرب و جوار کا بادشاہ نکلا۔ اس کی فتوحات کی فہرست میں ملکوں اور شہروں کے ناموں کے بعد وغیرہ وغیرہ لکھا ہوا ہے۔ یہ وغیرہ وغیرہ وہ مقامات ہیں جنہیں بادشاہ مورخ کی مدد سے فتح کرتے چلے آئے ہیں۔ ان کے نام میں وقت کے ساتھ کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہ کل بھی وغیرہ وغیرہ تھے اور آئندہ بھی اسی نام سے پکارے جائیں گے۔ بے مصرف زندگیاں بھی ان بے نام بستیوں کی طرح ہوتی ہیں، جیے تو ایرا اور غیرہ، مرے تو وغیرہ وغیرہ۔ اس بادشاہ کے مقبوضات
اور اس کے کارنامے مشرق میں دریا سندھ اور سرزمین ترکستان سے لے کر مغرب میں ساحل اناطولیہ اور خطہ یونان تک پھیلے ہوئے تھے۔ وہ ایک غیر معمولی شخص تھا، شکل و صورت اچھی، کثرت جسم جیسے مرمر کا مجسمہ، دلیر اور فیاض، شکست خوردہ بادشاہ کو خودکشی سے روک کر تخت و تاراج واپس کر دینے والا، دانا، خوش کلام، گفتگو اس طرح کرتا جیسے گلستان سعدی کی کوئی حکایت سنا رہا ہو۔ جب اس نے لیبیا فتح کیا تو اس ملک کی 2 ذیلی ریاستوں کے موقع شناس سربراہ اسے ملنے کے لیے آئے اور یہ پیشکش کی کہ وہ انہی شرائط پر فارس کی ذیلی ریاستیں بننے کے لیے تیار ہیں جو لیڈیا کے ساتھ معاہدے میں شامل تھیں۔ فاتح بادشاہ نے کہا، میں آپ کو ایک حکایت سناتا ہوں۔ ایک شخص ساحل کے کنارے دیر تک بانسری بجاتا رہا مگر مچھلیاں بے تعلق رہیں اور کوئی توجہ نہ کی۔ اس نے غصے میں آ کر جال پھینکا اور جب بہت سی مچھلیاں اس میں پھنس گئیں تو کھینچ کر باہر نکال لیا۔ مچھلیوں نے تڑپنا اور پھڑکنا شروع کر دیا۔ اس نے مچھلیوں سے مخاطب ہو کر کہا، یہ بے وقت کا ناچ بند کرو۔ جب میں ساز بجا رہا تھا اس وقت تم میں سے کسی نے ساتھ دینے اور ناچنے کی زحمت گوارا نہ کی۔ موقع کھو دینے کے بعد اس تکلف کا کیا فائدہ؟ وہ شخص ایک کامیاب مچھیرا تھا۔ اس کے جال میں شرق و غرب کی چھوٹی بڑی ساری مچھلیاں موجود تھیں۔ کامیابی نے اس کے قدم چومے، لوگوں نے سر پر بٹھایا، مورخین نے اپنے تذکروں میں اور ادیبوں نے اپنی تحریروں میں سے جگہ دی۔ فارس کا گمنام رئیس دنیا کا سب سے طاقتور اور نامور بادشاہ بن گیا۔ تاریخ نے اس کے سارے نام محفوظ کر لیے: سائرس، خورس، خورش، کیخسرو، کوروش۔ مولانا ابوالمزاد کلام آزاد کا خیال ہے کہ قرآن مجید میں جس شخص کو ذوالقرنین کے لقب سے یاد کیا گیا ہے وہ یہی سائرس ہے۔ بعض لوگ اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ان کا نام چھوٹا پڑ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس شخص کے نام کے ساتھ اعظم، عظیم یا کبیر کا لاحقہ لگا کر اس کمی کو پورا کرتے ہیں۔ ایران میں آج کل وہ کورش کبیر کے نام سے مشہور ہے، باقی دنیا کے لیے وہ سائرس دی گریٹ ہے۔ پتھروں پر کندہ عبارت کی روح سے سائرس کے 2 خطاب ایسے بھی تھے جن کا صحیح ترجمہ جہانگیر اور شاہجہاں ہوگا۔ وہ اپنی فتوحات کی کثرت اور سلطنت کی وسعت کے اعتبار سے مغل شہزادگان سلیم اور خرم کے مقابلے میں ان خطابات کا زیادہ حقدار تھا۔ انتقال ہوا تو نور الدین جہانگیر اور ابو المظفر شہاب الدین شاہجہاں خوش نما مرمری مقبروں میں دفن ہوئے، مگر سائرس کی مٹیالے رنگ کے پتھروں سے بنی ہوئی قبر کو چھت بھی میسر نہ آئی۔ سائرس کی قبر ایک وسیع اور خاموش وادی میں واقع ہے، زندگی کے شور اور ہنگاموں سے بہت دور، فطرت کے بے حجاب نظاروں سے بہت قریب، کھنڈرات کے پراسرار اور پرسکون ماحول میں۔ وہ کوئی تاج محل نہیں کہ لوگ مرنے والے کو مرنے کے بعد بھی دم نہ لینے دیں۔ ابھی چند سال پہلے کی بات ہے کہ وادی پارس گاہ کی خاموشی اور سائرس کی خلوت میں ہیلی کاپٹر کے شور سے خلل پڑا۔ ایک جشن شاہی کا پرتسنع آغاز ہو رہا تھا۔ ہز امپیریل میجسٹی شہنشاہ محمد رضا شاہ پہلوی آریہ مہر بڑی سج دھج کے ساتھ ہیلی کاپٹر سے اترے اور چبوترے پر چڑھ کر ایک کہنہ قبر اور ٹی وی کیمرے کی طرف منہ کر کے سائرس سے یک طرفہ گفتگو میں مصروف ہو گیا۔ اے کوروش، اے عظیم الشان بادشاہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ، میں شہنشاہ ایران آپ کو قوم کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہم آج آپ کی ابدی آرام گاہ کے سرانے صرف یہ کہنے کے لیے جمع ہوئے کہ اب آپ اطمینان کے ساتھ سو سکتے ہیں کیونکہ ہم بیدار ہو چکے ہیں۔ ان الفاظ کی گونج ابھی فضا میں باقی تھی کہ ایران بیدار ہو گیا۔ وہ ہنگامہ آرائی ہوئی کہ کوروش نے خواب میں رضا شاہ پہلوی سے پوچھا، یہ ایران میں کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں نے کوروش اسٹور کو آگ لگا دی ہے، کوروش بینک کا دیوالا پٹنے والا ہے، خیابان کوروش کبیر پر 1 ملین آدمی جمع ہیں اور مرگ برشاہ کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں آرام سے سو جاؤ، میری تو نیند اڑ گئی۔ یہ بیداری ہے یا انقلاب؟ اس بیداری کے ساتھ سائرس کی جرأت و حکمت کے بل پر تعمیر کی ہوئی سلطنت سے لے کر خود ساختہ پہلوی خاندان کی حکومت تک ایران میں بادشاہت کا جو طویل سلسلہ تھا وہ بالآخر 2500 سال کے بعد اچانک ختم ہو گیا۔ سائرس ایران کا پہلا بادشاہ تھا اور رضا شاہ آخری شہنشاہ۔ جس دن ایران میں بادشاہت کا خاتمہ ہوا میں اس روز وہاں موجود تھا۔
وہ دن بھی کیا دن تھا، وہ دن بھی کیا دن تھے، یہ انہی دنوں کی داستان۔ یہ 1978 کا ایک گرم دن ہے، سے پہر کا وقت، مئی کا مہینہ، بے یقینی کا زمانہ، جمہوری سیاست کی ایک بار پھر نامرادی، مارشل لاء کا ایک بار پھر تجربہ، گرتے ہوئے معیار، مٹتی ہوئی روایات، انتظامیہ کا زوال۔ میں انتظامیہ کا ایک رکن ہوں اور پہلے صف میں وہاں کھڑا ہوں جہاں سورج ہمیشہ سوا نیزے پر ہوتا ہے۔ گرمی سے تنگ آ کر میں ٹیرس پر ٹہل رہا ہوں، نظریں بار بار اور بے اختیار مارگلا کی پہاڑیوں کی طرف اٹھتی ہیں، جیسے اس عمل سے آنکھوں میں ٹھنڈک پڑ جائے گی۔ حالانکہ ان پہاڑیوں کی جھلسی ہوئی جھاڑیوں میں ہر سال گرمیوں کے موسم میں کئی بار آگ خود بخود بھڑک اٹھتی ہے۔ یکایک ہوا کا ایک خنک اور خوشگوار جھونکا سلسلہ کو البرٹ سے چلا اور میری تلاش میں اسلام آباد آ نکلا۔ فون کی گھنٹی بجی، گفتگو پہلے دار ہے، دونوں طرف سے الفاظ کے استعمال میں کفایت سے کام لیا جا رہا ہے۔ آپ سامان باندھ لیں، چلنے کی تیاری کریں۔ کہاں جانا ہے؟ ایران۔ کتنے دن کے لیے؟ صرف 4 سال کے لیے۔ کس سلسلے میں؟ وہی RCD، ایران، پاکستان اور ترکی کا ادارہ برائے علاقائی ترقی۔ وہی RCD کے سلسلے میں؟ گڈ لک ٹو یو، تھینک یو۔ میں نے ٹیلی فون بند کیا۔ سلام اور وعلیکم السلام کے درمیانی وقفے میں، جب بمشکل 1 منٹ کا ہوگا، موسم اور منظر دونوں بدل چکے تھے۔ مارگلا، مری اور قراقرم کی جگہ ایلبرس، دماوند اور زاگروس، راوی چناب اور جیلم کی جگہ کرج، سفید اور زندہ رود، دریا سندھ کی جگہ نہر کارون، چولستان اور تھر پارکر کی جگہ دشت کاویر اور دشت لوت، موئنجو داڑو، ہرپا اور ٹیکسلا کی جگہ نقش رستم، طاق بوستاں اور تخت جمشید، محمد مسعود اور وزیری کی جگہ کرد، قشفائی اور بختیاری، آم اور کینو کی جگہ خاویار اور زعفران، مونگ پھلی کی جگہ پستہ، اکھاڑے کی جگہ زورخانہ، ضلع کی جگہ شہرستان، کمشنر کی جگہ بوستان، جمہوریہ اسلامی کی جگہ بادشاہت، اور وہ بھی پہلوی اور آریہ مہری۔ ایران جانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ میں یادوں، کتابوں اور مشوروں میں گھرا ہوا ہوں۔ ایک یاد کا تعلق اس دن سے ہے جس دن میں نے بچپن کو رخصت کیا، لڑکپن کو خوش آمدید کہا۔ مسلم یونیورسٹی اسکول کے 2 حصے ہوا کرتے تھے۔ پہلے حصے میں بچے 4 جماعت تک تعلیم حاصل کرتے اور دوسری میں 5ویں سے 10ویں جماعت تک۔ 4 جماعت کا نتیجہ سنانے کے بعد کلاس ماسٹر نے ہمیں لڑکپن کی اہمیت پر لیکچر دیا اور پاس ہونے والوں کو ایک قطار کی صورت میں میل 1.5 میل پیدل چلا کر بڑے اسکول لے گیا۔ 5ویں جماعت کے ماسٹر صاحب کے ہاتھ میں ہمارا ہاتھ دیا اور واپس چلے گئے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے باہر اور اندر ایک تبدیلی محسوس کرنے لگا۔ ظہور وارڈ کی چھوٹی سی عمارت کے بعد منٹو سرکل کی وسیع اور شاندار عمارت، دروازہ اتنا کشادہ کہ انگلش ہاؤس کی بس اس میں داخل ہو جاتی، دیواریں فصیل کی مانند کنگورے والی، بڑے اسکول کا بڑا میدان۔ چھوٹے اسکول میں قمیص اور نکر کے ساتھ لمبے موزے پہنتے تھے جو ٹخنوں پر خالی تھیلے کی صورت میں گرے رہتے اور انہیں کس کر باندھتے تو پنڈلیوں پر نیلا نشان پڑ جاتا۔ اب ہم علی گڑھ کٹ پاجامے کے ساتھ شیروانی اور ترکی ٹوپی پہنیں گے۔ بکلز کی جگہ تسمہ ہوگا، اور ان سب باتوں سے بڑھ کر یہ بات ہوگی کہ پڑھائی کے بارے میں پہلی بار ہماری رائے لی جائے گی۔ ہم سے پوچھا جائے گا کون سا اختیار مضمون لینا چاہتے ہو۔ وہ زمانہ گزر گیا جب اہل مدرسہ ہم سے پوچھے بغیر جو ان کے جی میں آتا وہ پڑھا دیتے تھے۔ اب اسکول کو ہماری رائے کا احترام کرنا ہوگا، ہم کوئی بچے تھوڑی ہیں۔ اختیاری مضامین کی مختصر سی فہرست سنانے کے بعد کلاس ماسٹر نے ہر مضمون کے لیے باری باری ہماری رائے معلوم کی۔ جب فارسی کی باری آئی تو میں نے بڑے کیف و سرور کے ساتھ اپنا ہاتھ اٹھا دیا۔ عربی کی باری آئی اور میرے دل میں کسک اٹھی کہ میں ہاتھ اٹھانے والوں میں شامل نہیں ہوں۔ ماسٹر جواد کہتے ہیں کہ ایک شخص بنگالی زبان محض اس لیے سیکھ رہا ہے کہ وہ ٹیگور کو پڑھ سکے۔ ادھر مسلمانوں کی اولاد کلام اللہ کا وارث ہونے کے باوجود عربی زبان سیکھنے سے جی چراتی ہے۔ یہ جملہ میرے کانوں میں گونج رہا ہے اور نئے نئے انکشافات ہو رہے ہیں۔
خوشی عارضی ہوتی ہے مگر کسک زندگی بھر ساتھ دیتی ہے۔ خواہشات کی فہرست طویل اور اس میں سے انتخاب کرنے کا حق محدود ہے۔ یہ زندگی نامکمل ہے۔ مکمل وہ ہوگی جس میں جو بھی جی میں آئے وہ پورا ہو جائے۔ زندگی کی حقیقت سے ایک معصوم ذہن کا پہلا اور سرسری تعارف ہو رہا ہے۔ ہم لوگ بڑے اسکول کی چھوٹی جماعت میں کیا داخل ہوئے، گویا ایک نئی دنیا میں داخل ہو گئے۔ بچپن واقعی بہت پیچھے اور بہت دور رہ گیا ہے۔ یہی کوئی میل 1.5 میل دور ہمارے اسکورٹ کے پچھواڑے جہاں ظہور وارڈ کی عمارت واقع ہے۔ زندگی کے سنگ میل پر ماضی ایک مختصر یادداشت ہے اور مستقبل ایک بڑا سوالیہ نشان۔ آنے والی کل پردہ غیب میں چھپی ہوئی ہے۔ میرے فرشتوں کو بھی خبر نہیں کہ 40 برس کے بعد میری تعیناتی اس ملک میں ہوگی جہاں وہ زبان بولی جاتی ہے جسے آج میں اختیاری مضمون قرار دے رہا ہوں۔ اگر فرشتوں کو معلوم تھا تو انہوں نے مجھے بتانا مناسب نہ سمجھا۔ سوچتے ہوں گے انسان ہے، غیب کا بوجھ سہارنا اس کے بس کی بات نہیں، دب جائے گا یا پھٹ جائے گا۔ میں نے یادوں پر ایک طرح سے بند باندھا ہوا ہے، وگرنہ یہ مجھے سیلاب کی طرح بہا کر لے جائیں اور کوئی کام نہ کرنے دیں۔ ایران جانے سے پہلے ابھی مجھے بہت سے کام نمٹانے ہیں۔ ایک واقعہ البتہ ایسا کہ میں اسے نہ صرف یاد کرتا ہوں بلکہ اس پر بار بار غور کرتا ہوں۔ قرارداد پاکستان کو منظور ہوئے 4 سال گزر چکے تھے۔ جنگ عظیم کو شروع ہوئے 4.5 سال ہو چکے تھے۔ نازی فوجوں کی پیش قدمی کا زمانہ ختم ہو چکا تھا۔ وہ دفاعی دور میں داخل ہو چکی۔ پسپائی کا دور بہت دور نہ تھا۔ ایران کی آزادی اور خودداری کو اتحادیوں کی خود غرضی نے بڑی زک پہنچائی تھی۔ رضا خان معزول اور جلا وطن، رضا شاہ کم عمر، نا تجربہ کار اور بے بس۔ کہنے کو یہ لڑکا خود مختار شہنشاہ تھا مگر عملی طور پر ایران ایک تقسیم شدہ مقبوضہ ملک تھا۔ اسے روس اور برطانیہ نے آپس میں بانٹ لیا تھا۔ شمال تمہارا، جنوب ہمارا، باقی مشترکہ۔ اس کے بعد بھی اگر کچھ بچ جائے تو وہ شہنشاہ ایران کا۔ ایسے میں ایران سے ایک سہ رکنی وفد برطانوی ہند کے دورے پر آیا۔ سرکاری مہمانداری کے انداز سے پتہ چلتا تھا کہ سب کچھ کسی خاص مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے۔ وفد کے تینوں رکن استاد یا ادیب تھے۔ ایک کا نام علی اصغر حکمت تھا، دوسرے کا پورے داؤد، تیسرے رکن کا نام شاید رشید یاسمین تھا۔ دہلی پہنچتے ہی ایرانی وفد نے ہندوستان کی عظمت کو سلام کیا۔ پور داؤد نے، جن کے بارے کہا جاتا ہے کہ اچھے بھلے شعر کہہ لیتے ہیں، بغیر کسی تعامل کے یہ بیان داغ دیا کہ اقبال ایک مقامی شاعر تھا اور ٹیگور ایک عالمی پائے کا ادیب ہے۔ پور داؤد کے بیان سے کچھ ایسا تاثر ملتا جیسے وہ مسلم لیگ کی سیاست اور مطالبہ پاکستان کو نادرست اور ناقابل توجہ سمجھتا ہے۔ جس دن یہ بیان چھپا اسی دن مسلم یونیورسٹی کے ایک استاد روزنامہ اسٹیٹسمین کے ایڈیٹر کے نام ایک احتجاجی خط لکھا اور پور داؤد پہ اعتراض کیا کہ اس نے 2 ایسے ممتاز لکھنے والوں کا بے جواز موازنہ کیا ہے جو زبان، ایمان، روایات، ماحول اور مقاصد حیات کے اعتبار سے بالکل مختلف ہیں۔ فکر اور فلسفے کے اعتبار سے وہ دونوں عظیم اور آفاقی ہیں۔ ٹیگور نے ایک صوبائی زبان میں لکھا ہے، ادھر اقبال نے 2 بڑی زبانوں میں شاعری کی اور تیسری زبان میں تشکیل فلسفہ الہیات اسلامی کے بارے میں لکھا ہے۔ اس خط کی اشاعت نے پور داؤد کے خلاف اعتراضات کی بوچھاڑ لگا دی۔ خطوط، بیانات، تقاریر، قرارداد ہائے مذمت۔ ایرانی وفد پر مسلم ہند کی سیاست اور اسلامیان ہند کے جذبات سے ناواقفیت کا الزام لگا۔ پور داؤد کی ایک غزل کا بڑا چرچا ہوا۔ اس غزل کی ردیف پرستد ہے۔ نیشنلسٹ اور سیکولر ذہن اپنی پسند کا بے باکانہ اقرار اور اظہار کرتے ہوئے اپنے قبلے کا رخ متعین کرتا ہے۔ یوں تو ساری غزل غور طلب ہے مگر مقطع میں آپ پڑھیے سخن گسترانہ بات: اگر پرسی زکیش پور داؤد، جوان پارسی ایران پرستد۔ اگر تم پور داؤد کے دین و آئین کے بارے میں پوچھتے ہو تو سنو، یہ پارس کا یہ جوان اپنے وطن ایران کی پرستش کرتا ہے۔ وہی زمانہ ما قبل اسلام والا ذہن، وہی دھرتی پوجا کا غیر اسلامی تصور۔
ایرانی وفد کے رئیس علی اصغر حکمت نے کفارے کے طور پر ایک بیان اقبال کی تعریف میں دیا۔ نیم دلانہ اور گول مول وضاحتی بیان پور داؤد کی طرف سے بھی جاری ہوا، لیکن فضا مقدر ہو چکی تھی، صاف نہ ہو سکی۔ وفد نے طویل قیام کے دوران مسلم ہند کی ناخوشی کے گہرے بادل چھائے رہے۔ وفد علی گڑھ بھی آیا، وہاں کا 2 روزہ قیام اس پر بہت گراں گزرا۔ رشید خاموش رہے، پور داؤد بے حد ناراض نظر آئے، علی اصغر حکمت کے کاندھوں پر سفارت کاری کا سارا بوجھ آن پڑا۔ تعجب اس بات پر ہوتا تھا کہ ہمسایہ ملک کے پڑھے لکھے لوگ اس حقیقت سے کتنے بے خبر ہیں کہ تاریخی شعور کے اعتبار سے اسلامیان ہند اس وقت کس مقام پر کھڑے ہیں۔ پھر خود ہی لوگ جواب دے کر اپنے آپ کو تسلی دے لیتے کہ آخر ایران کی صورتحال سے ہم ایسے کون سے باخبر ہیں جو کسی پر بے خبری کی تہمت لگا سکیں۔ پور داؤد والا واقعہ مارچ 1944 کا ہے، لیکن دنیا اسلام کی ایک دوسرے کے بارے میں واقفیت یا عدم واقفیت کا سوال 34 برس کے بعد بھی RCD کے نامزد سیکرٹری جنرل کو تنگ کر رہا ہے۔ وہ اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے، زمانہ بدل چکا ہے، مسلمان ملک آزاد ہو چکے ہیں، ملت بیدار ہو چکی ہے، امت وحدت کی طرف سفر کر رہی ہے۔ اسلامی ممالک کی تنظیم و اسلامی ترقیاتی بینک اور RCD جیسے ادارے وجود میں آ چکے ہیں۔ حج کا اجتماع بہت بڑا ہوتا ہے، آدمیوں کی آمد و رفت کی سہولتیں میسر ہیں، سامان تجارت کو نقل و حمل کی آسانی حاصل ہے، خبر کو سفر کرتے دیر نہیں لگتی۔ ان حالات میں یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اہل اسلام باخبر اور متحد ہوں گے۔ خوش فہمی نے بس یہاں تک سفر کیا۔ بدگمانی نے کہا، آگے بڑھنے سے پہلے مسلمان ملکوں میں نیشنلزم کے حد سے تجاوز کرنے والے جذبے کی خراب کاریوں پر نظر ڈالو۔ ان بے شمار بے بس مسلمان ملکوں کی سیاست پر غور کرو جو ایک دوسرے کے خلاف غیر مسلم ممالک کو اپنا نجات دہندہ اور بخشائندہ بنائے بیٹھے ہیں۔ سیکرٹری جنرل بدگمانی کی یلغار کا مقابلہ نہ کر سکے، اداس ہوئے اور خاموش ہو گئے۔ ایک دن معز الدین احمد سابق چیف سیکرٹری مغربی پاکستان ہفتہ واری چائے کلب میں اپنی ملازمت کے ابتدائی دنوں کا ذکر کر رہے تھے۔ کہنے لگے، میں برطانوی ہند کے ایک صوبے سے ٹرانسفر ہو کر دوسرے صوبے میں جانے کے لیے دہلی پہنچا۔ مرکزی حکومت نے مجھے فارغ اور فالتو سمجھا اور چند ہفتوں کے لیے ایرانی کلچرل ڈیلیگیشن کے ساتھ افسر رابطہ کی حیثیت سے نتھی کر دیا۔ 6 ہفتے برطانوی ہند کے طول و عرض کی سیاحت اور مہمانی سے لطف اندوز ہونے میں گزر گئے۔ بنگلور میں مہاراجہ سے ملاقات کے لیے 15 منٹ کا وقت طے ہوا۔ ہم محل میں پہنچے اور پہلی منزل پر جانے کے لیے لفٹ میں داخل ہو گئے۔ مدت سے استعمال نہ ہونے کی وجہ سے لفٹ ایک منزل کا سفر بھی آرام سے طے نہ کر سکے، بیچوں بیچ پھنس کر رہ گئی۔ 15 منٹ کے بعد جب ایرانی وفد کمرہ ملاقات میں ایک دروازے سے داخل ہوا تو مہاراجہ دوسرے دروازے سے باہر جا رہے تھے۔ وہ ٹھٹکے، ہیلو ہیلو ایسے کیا جیسے ہم فون پر مخاطب، ہاتھ ملایا اور یہ جا وہ جا۔ وفد کے سربراہ نے میری طرف دیکھا اور کہا، مسٹر احمد سیڑھیاں کدھر ہیں؟ معز الدین احمد نے ایک واقعہ اور سنایا۔ کہنے لگے، علی گڑھ کے دورے کے بعد جب ایرانی وفد یوپی کے دوسرے شہروں میں گیا تو ہر جگہ مسلم یونیورسٹی کے صدر شعبہ فارسی جناب ڈاکٹر ہادی حسن کو موجود پایا۔ وفد کے سربراہ نے افسر رابطہ سے کہا، ہماری وجہ سے ڈاکٹر ہادی حسن کو خوامخواہ تکلیف ہو رہی ہے، ہم ان کی محبت کی بڑی قدر کرتے ہیں، مگر وہ کب تک ہمارا ساتھ دے سکیں گے؟ دہلی، علی گڑھ، آگرہ، لکھنؤ، بس کافی ہو گیا۔ وفد الہ آباد پہنچا، ڈاکٹر صاحب وہاں بھی پہلے سے موجود تھے۔ گارڈن پارٹی کے دوران ان کو شہد کی مکھیوں نے کاٹ کھایا اور وہ سوجے ہوئے منہ اور مندی ہوئی آنکھوں کے ساتھ علی گڑھ جانے کے لیے طوفان میل میں سوار ہو گئے۔ ایرانی وفد کے ایک رکن نے کہا، جو کام ایک ICS افسر رابطے سے نہ ہو سکا وہ بالآخر شہد کی مکھیوں نے کر دکھایا۔ ICS افسر نے جواب دیا، جناب من، سورہ نحل کی روح سے شہد کی مکھیوں کو پروردگار کی طرف سے وحی آتی ہے، میرا ان سے کیا مقابلہ۔